دنیا بھر سے میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی کسی اجتماعی خرابی سے آگہی میں میرے ہمسفر بنیے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اس کار خیر میں میرا ساتھی بنیے۔ شروع کرتے ہیں اس پاک پروردگار کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک انتہائی سیریس نوعیت کا ہے۔ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک کے نزدیک جو برائی ہے وہ دوسرے کے نزدیک عیب ہی نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی رشوت کی آگ ایک ایسی برائی ہے جس کا برا ہونے پر ساری دنیا متفق ہے۔ انسانوں کا کوئی طبقہ یا معاشرہ ایسا نہیں ہے جو رشوت کو بڑا گناہ یا جرم نہ سمجھتا۔ کسی بھی سنجیدہ سوسائٹی میں بڑھتی ہوئی رشوت پر شدید تشویش اور غم غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا مگر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے کے اس بڑے المیے کے ذمہ دار زیادہ تر ہمارے حکمران رہے ہیں، جنہوں نے ہماری سوچوں کا انداز اور زاویہ ہی بدل دیا ہے۔ برائی کو برا کہنے یا کنٹرول کرنے کی بجائے خوبصورت الفاظ کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے۔ ہمارے تمام سماجی، معاشرتی اور مذہبی اقتدار کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کرپٹ لوگ ہمارے اسٹیٹس کو کا حصہ بن گئے ہیں۔ روپے پیسے کو اسٹیٹس سمبل بنا دیا گیا ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کو فوقیت دینے کے ساتھ تمام قانون ضابطے ان کے تابع کر دی جاتے ہیں۔ عوامی حتیٰ کہ فلاحی منصوبوں پر بھی رشوت کو کمیشن یا کک بیکس کا نام دے دیا گیا ہے۔ ہمارے کم و بیش تمام ادارے اس قباحت کے زیر اثر زمین دوز ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے جس میں گفٹس یا اوپر کی کمائی کو اہمیت نہ دی جاتی ہو۔ غرض رشوت کی خرابیوں سے پوری طرح متفق ہونے کے باوجود ہر ایک شخص جو انسانیت سوز حرکت کا عادی ہو چکا ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نظر نہیں آتا، اور اگر اس کے بارے میں کسی سے کچھ کہا جائے تو مختصر سا جواب یہ ہے کہ ساری دنیا رشوت لے رہی ہے، ہم لے لیں گے تو کیا حرج ہے۔ یہ بیماری ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وبا پھیلتی ہے تو وہاں کوئی مریض یہ سوال نہیں کرتا کہ جب تک تمام دوسرے لوگ تندرست نہ ہو جائیں میں بھی صحت کی تدبیر نہیں کروں گا۔ لیکن رشوت کے بارے میں یہ استدلال ناقابل تردید سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ جب معاشرے میں یہ لعنت پھیل جاتی ہے تو لازم ہے کہ ایک شخص رشوت وصول کرتا ہے تو اس کی جگہ پر اور بہت سے لوگوں کو اسے رشوت دینی پڑتی ہے۔ پھر رشوت کا یہ نقصان کیا کم ہے کہ اس کی بدولت پورا معاشرہ بد امنی اور بے چینی کا جہنم بن جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں امن و امان کی سب سے بڑی ضمانت اس ملک کا قانونی اور قانون کے محافظ ادارے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن رشوت کا بازار گرم ہو تو بہتر سے بہتر قانون بھی مفلوج اور ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ معاشرہ انتشار اور خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ مجرم سے رشوت لے کر قانون کی گرفت سے بچانے پر قانون کا احترام اور سزا کی ہیبت دونوں کو دلوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ سرکاری افسر کسی سرکاری ٹھیکیدار سے رشوت لے کر اس کی ناقص تعمیری کام کو منظور قرار دے دیتا ہے، اور یہ سوچنا کہ اس کے بنے ناقص پل کی زد میں آپ کے عزیز بھی آ سکتے ہیں۔ سرکاری اور سب سے بڑھ کر سرکاری کاموں کے سلسلے میں رشوت کے بڑھتے ہوئے رجحانوں کی وجہ سے ملکی خزانے کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو کوئی حکمران بات ہی نہیں کرتا، بلکہ عوام کو ٹیکسز کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ رشوت لینے والا اللہ کے دین سے دور ہوتا جاتا ہے اور جھوٹی زندگی کی رعنائیوں میں غرق ہو کر کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں رشوت لینے پر سخت وعید آئی ہے۔ ارشاد ہے، اے پیغمبر، یہ لوگ جھوٹ سننے والے اور حرام مال یعنی رشوت کھانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، ان میں سے بہت سوں کو تم دیکھو گے جو گناہ
زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں۔ بے شک یہ بہت برے کام کرتے ہیں۔ احادیث میں بھی رشوت کے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر ہی لعنت فرمائی ہے۔ غرض رشوت کسی بھی صورت یا شکل میں ہو، مثلا نقد رقم کی صورت، تحفے کی شکل، کسی ملازمت دینے کے وعدے یا دعوتوں کی شکل، اسلام میں رشوت لینا اور دینا دونوں قطعاً ناجائز اور حرام سمجھے جاتے ہیں اور جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ہر ناجائز برائی اور کمائی سے محفوظ رکھے، ہدایت دے، راہ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ کسی بھی سماجی معاشرتی برائی کو اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، شیئر اور لائک کیجیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔